بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے واپس جایا جا سکتا ہے، جس پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی میں عمران خان صاحب کو ویلکم کیا جائے گا، جبکہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے پرویز الہی صاحب کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے۔ اس سمیت دن بھر جو اہم موضوعات رہے ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی سر، خان صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جایا جا سکتا ہے، اور ممکنات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے گا۔ دیکھیں جی، پاکستان بطور ریاست شاید غالباً اپنی کئی دہائیوں کے بعد یا شاید تاریخ میں یا جو بدترین بحرانوں کی طرف بڑھ رہا ہے، بدترین شدید بحرانوں کی طرف۔ صحیح، ٹھیک۔ اور جس کو میں اکثر وہ اس طرح استعمال کرتا ہوں، بلیک سوان، آپ کو پتہ نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے نا، بعد میں ایک ہوتا ہے گرے رینو کہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، روک نہیں سکتے، آ رہی ہے چیز، آ رہی ہے سامنے سے، آپ اس کے بعد جو ہے اس کو مطلب دیکھ رہے ہیں کہ جی سامنے سے آ رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں بدترین بحران آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ بدترین بحران اس لیے ہیں کہ ہم بطور ریاست، مطلب یہاں پہ یہ مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے کہ کس کا بچہ، کس کا کون سی ٹکٹ، کون سی پارٹی، کون سا ادھر سے ادھر جائے گا، کون مدت پوری کرے گا، کیا ہوگا، کون سی پارٹی کس میں ضم ہو جائے گی، کس کو شو کاز نوٹس ایشو ہو گئی۔ آج سے ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے پہلے، یا شاید 1 سال پہلے، جی، یا شاید 2 سال پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا، یا شاید آج سے 5 سال پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو بدترین مسئلہ ہے، اس وقت ہم بات کر رہے تھے بطور قوم، تو وہ معاشی مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ پھر ہم 3 سال پہلے کہہ رہے تھے، پھر ہم 1 سال پہلے تکلیف کے ساتھ چیخ رہے تھے لوگ کہ مطلب چلا رہے تھے، اب ان کی آواز کیا وہ نقار خانے میں طوطی کی طرح تھی یا کیا تھی، لوگ چیخ رہے تھے کہ جی آنے والے دنوں کے اندر معیشت، مہنگائی، یہ طوفان، یہ کہیں پوری ریاست کو نہ ڈگمگا جائے، ڈگمگا دے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے، کہنا ہے۔ پھر ہم 3-4 مہینے سے ہم بہت بطور قوم ایک تکلیف میں تھے، اور ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ استحکام، 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 لائے جائے، لائے جائے، لائے جائے، کیا کرنا ہے، کیسے اس بھنور سے نکلنا ہے، ریاست میں آگے کیسے جانے میں۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ یہ پھر بات ہم نے سنی کہ شاید 1 سال بڑھا دیا جائے، حکومت کی طرف سے یہ بات کی گئی 1 سال بڑھا دیا جائے، تو بڑھا دیا جائے گا اگر تو پھر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے، اور وہ شدید جو کنڈیشنز ہیں وہ آئیں گی، وہ بات چلنے لگی۔ اس میں صرف راوی چینی چین لکھ رہا تھا، پھر عمران خان صاحب نے اچانک وہ اعلان کر دیا پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، کے پی حکومت تحلیل ہونے جا رہی ہے، ڈار صاحب جو ہیں وہ کہیں اپنی ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے سیاست میں، مطلب کیا بجٹ دیں گے، نہیں دیں گے، کیسے دیں گے۔ ہمیں وہاں سے جو یو اے ای گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، تو جو اعلامیہ ہے اس میں تو یہ کہ رول اوور ہوا ہے، لیکن اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ $1 ارب اور ملا ہے ہمیں۔ اور 6 جنوری کو ہمارے پاس 6 جنوری کو ہمارے پاس 4.1 یا 4.1 ارب، شاید پہلے اس سے پہلے 5 تھے، اب 4.1، تو اب غالباً ہم توقع کر سکتے ہیں کہ شاید 4 ہوں یا 4 سے کم ہو گئے ہوں، میں نہیں جانتا، اللہ خیر کرے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو پیسے تھے وہ 2-3 ہفتوں کے رہ گئے تھے، دوائی، ادویات، کیمیکلز، آپ کے فیکٹریز بند ہونی شروع ہو گئی ہیں، آپ کے مزدور ہزاروں کی، اور آگے یہ عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے، الیکشن کب ہوگا، کیئر ٹیکر آگے۔ تو جب پچھلے ہفتے 2 معزز مہمان جو باہر سے، ظاہر ہے وہ میکرو لیول پہ جب آپ ہوتے ہیں نا کہ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس نشست میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو باہر سے جنیوا سے سارا معاملہ ہوا ہے تو یہ تو قرضہ ہے، اس میں بینک تو قرضہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ اب مطلب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس وقت بہت عدم استحکام ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اس سے لے کے اب تک وہ عدم استحکام مزید بڑھ گیا ہے، خوفناک۔ تو کیا پہلے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیا ہم یہ 90 ڈیز کی حکومت بنتی ہے، نہیں بنتی، کیونکہ پولیٹیکل اکانومی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں کس طرح دیکھ رہی ہے۔ تو واشنگٹن سے
میرے ساتھ عزیر یونس صاحب موجود ہیں، اٹلانٹک کونسل، اور برطانیہ سے ممتاز ماہر معاشیات ہیں یوسف نظر صاحب. یہ گزرے ہفتے ہم نے ان سے دونوں شخصیات سے بات کی تھی، اور اس وقت یہ ہنگامہ آرائی نہیں تھی. اور آج اسی سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ بھی سامنے آیا جو کہ سلمان شہباز صاحب کی طرف سے آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ مجدھار سے نکالیں گے جس مجدھار میں قوم پھنس گئی ہے. اور آخری جو 3 وزراء خزانہ جو ہیں وہ جوکر تھے. اچھا، اب آخری 3 سے مراد غالباً اس طرح لی جا سکتی ہے کہ ایک، جس طرح میں سمجھتا ہوں، میں غلط ہوں تو معزز مہمانوں سے پوچھ لوں گا، کہ اس میں ایک تو مفتاح اسماعیل ہو سکتے ہیں، ایک شوکت ترین ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے عماد اظہر آئے تھے کچھ عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، حفیظ شیخ صاحب 3 کا ذکر کیا نا، تو انہوں نے ان کو بھی ڈال دیا. لیکن ڈار صاحب کیسے نکالیں گے، کیا کریں گے، اور کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ یہ اگر حکومت گر گئی تو کیا پھر کیئر ٹیکر کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ یوسف نظر صاحب ذرا آپ مجھے بتائیے گا، یہ تو بدترین سیاسی عدم استحکام میں چلے گئے ہیں ہم، اور معیشت ایک طرف رہ گئی ہے ساری. اب مجھے بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں حالات کو آپ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں جیسا کہ آپ نے بیان کیا بہت گمبھیر ہیں اور گمبھیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کی بحالی کی بات ہوئی تھی اس کے ابھی کوئی آثار نہیں ہے. پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ دنوں میں آئی ایم ایف کا وفد آ جائے گا. تو ایک بات تو طے ہے کہ آئی ایم ایف کو وفد کو آنے میں، ایگریمنٹ ہونے میں اگر ہو بھی جاتا ہے اس میں ہفتوں لگیں گے. اور اس کے بعد جو ہے جو پھر ہمارے جو عمائدین جو تھے وہ گئے سعودی عرب کے اور دورے پہ، پھر یو اے کے، اس میں کچھ تو 2-3 آپ کہہ سکتے ہیں بلین ڈالر ملی، جس میں رول اوور بھی شامل ہے. لیکن نیٹ کوئی خاطر خواہ جو ہے نتیجہ سامنے نہیں آیا. نہیں یوسف نظر صاحب ذرا وضاحت کیجئے کہ وہ جو پیسے ملے ہیں وہ ہمیں رکھوانے کے لیے ملے ہیں یا خرچ کرنے کے لیے ملے ہیں؟ یعنی وہ تیل میں تو ٹھیک ہے ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، لیکن باقی پیسے اس لیے غالباً ملے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف میں جائیں یا ہمیں مدد ملی ہے کوئی؟ دیکھیے، جو سعودی عرب کی طرف سے ہے وہ تو $1 بلین ہے. وہ اس سے کیش میں آپ میں فوری اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آئل فیسلٹی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ بیس پہ. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ اگر آپ آئل خریدیں گے تو وہ آپ کو کریڈٹ پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے کیش ریزرو ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا، تو واضح رہے کہ آپ کو ابھی اور بھی ری پیمنٹس کرنے ہیں، اپنی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں نیئر فیوچر میں. اور جہاں تک تعلق ہے یو اے کا، تو وہ جو رول اوور ہے تو یقیناً اس سے وہ واپس نہیں لے رہے. لیکن اگر چلے رپورٹس کو مان بھی لے جائے کہ 1 بلین دے دیں گے تو یہ بیسیکلی 1 یا 2 بلین سے زیادہ نہیں بنتا ہے. میں بتا رہا ہوں نیٹ کیش فلو کا. میرا اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز کی جو پوزیشن ہے وہ میرے خیال سے شاید مزید پریشر میں آئے گی آئندہ ہفتوں میں، اف ناٹ ان ڈیز. تو اس کے لیے ڈار صاحب کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی تک ان سارے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے، خاص طور پہ ان کی جو ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے، اور دوسرے وہ ابھی تک یہ بات نہیں بتا پائے ہیں کہ اتنی جو ریونیو کی شارٹ فال ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے گا. تو اس کے لیے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ منی بجٹ لانے کی ضرورت پڑے گی. لیکن موجودہ حالات میں منی بجٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ پھر صوبوں سے کسی مزید جس طرح پہلے کیا گیا تھا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس کی ضرورت نہیں. صوبے تو ٹوٹ گئی، حکومتیں تو ٹوٹ رہی ہیں صوبوں کی. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی. تو وہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا اگر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسا کہ آئی ایم ایف نے پہلے جو تھی وہ کہا تھا کہ یہ بات سامنے آنی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے آپ بجٹ کا خسارہ پورا کریں گے اور کتنا صوبوں کے پاس سے آئے گا یا دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب جو ہے ڈونر کانفرنس بہت سکسیسفل ہو گئی اور جو ہے ہم فکر کی کوئی بات نہیں ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں آہستہ آہستہ، اب میں اس لفظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بہت لوگ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیفالٹ تو ہم سلیکٹیو ڈیفالٹ تو کر چکے ہیں. وہ کس طرح سے؟ جس طرح کہ فار ایگزامپل ایئر لائن کمپنیز کو ہم نے پیسے دینے تھے، اس میں ڈیلیز ہوئے ہیں. پھر جو ہے ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں.
اس طرح کی جب چیزیں ہو رہی ہیں. آپ نے کیا لفظ استعمال کیا ڈیفالٹ سے پہلے آپ نے یوسف صاحب؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں ادائیگیاں کرنی تھی ٹیکنیکل ڈیفالٹ کہا آپ نے یا کیا آپ نے کہا اس کو؟ جی میں اس کو کہہ رہا ہوں سلیکٹو ڈیفالٹ. سلیکٹو ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض کریڈٹرز کو جو آپ کو پیسے دینے ہیں آپ ان کو ڈیلے کرتے ہیں، نہیں دیتے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. دیکھیے ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ جو آپ کو obligation ہے آپ نے اس کو اگر وقت پہ پورا نہیں کیا تو اس کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے. بڑی سمپل لینگویج ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے بینکوں کو ادائیگیاں کرنی تھی جی وہ آپ نے کی ہیں، جو بانڈ کا پیمنٹ تھا وہ یقیناً کیا ہے. لیکن اس وقت جو ہے صورتحال یہی ہے کہ ہمارے پاس چند ہفتوں کی بیسیکلی امپورٹس کے لیے پیسے موجود ہیں، اور اس میں بھی یہ بات اس وقت یہ تو آپ نے جو بات کی $4.3 بلین کی، یہ بات تقریباً ایک ہفتے پہلے کی ہے. اب کیا پوزیشن ہے وی ڈونٹ نو. یہ میرے خیال سے تھرسڈے کو جو ہے جمعرات کو اور پوزیشن جو ہے سامنے آئے گی. تو یہ صورتحال کے جو سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اور بیرونی دنیا سے جو امیدیں تھیں وہ جو ہے وہ سامنے ابھی تک جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے برآمد نہیں ہوا ہے. اعلانات بہت ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہم بات ہوئی ہے کہ جی لونز کی، تو ان لونز کے بارے میں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا جن اداروں نے لون دینے کا اعلان کیا ہے کیا وہ IMF کے اگریمنٹ ہونے سے پہلے دے دیں گے، شروع ہو جائے گا سلسلہ یا نہیں. اس لیے کہ عام طور پہ ان کی پریکٹس یہ ہے کہ جب تک IMF سے اگریمنٹ نہیں ہو جاتا لونز کی جو ڈسبرسمنٹ ہیں وہ شروع نہیں ہوتے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں یوسف صاحب. میں ذرا یونس صاحب کو شریکی گفتگو کروں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو ذرا اسحاق ڈار صاحب کا، کیونکہ مطلب ہے کہ ڈار صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے، جو جس کو میں ارینجمنٹ کہتا ہوں کہ ایک بہت ساری پارٹیاں اور کس نے کیا کرنا ہے اس وقت کسی کو کچھ نہیں پتا. مکمل کیوس ہے پاکستان میں. یہ بھی نہیں پتا کہ کراچی کا میئر کون بنے گا، یہ بھی نہیں پتا ہمیں کہ عمران خان صاحب واپس کب جائیں گے، وہ حکومت مدت پوری کرے گی نہیں کرے گی. حمزہ شہباز صاحب پاکستان نہیں آ رہے، وہ اپنا نمائندہ بھیجیں گے، شاید وہ نمائندہ بات کرے گا پرویز الہی صاحب سے پنجاب. مطلب ایک مکمل کیوس ہے اور ایک بدترین غیر یقینی ہے اس وقت. اب اس صورتحال میں یہ جو ٹویٹ آیا ہے، پہلے تو اس پر ذرا بتائیں کہ سلمان شہباز صاحب نے کہا ہے کہ اس کشتی کو جو ہچکولے کھا رہی ہے اسحاق ڈار صاحب، ماضی میں جو جس طرح سے انہوں نے اس نیا کو پار لگایا تھا وہ اسی طرح سے لگائیں گے. تو یہ ذرا آپ بتائیں کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹویٹ کو بھی اور اس صورتحال کو بھی. شکریہ بہت بہت. اور ٹویٹ جو وزیر اعظم کے بیٹے نے کی ہے جہاں انہوں نے کہا کہ 3 جوکر ہیں، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پھر 3 جوکر تو بنتے ہیں، جو وہ ان میں سے ایک جوکر جو ان کی اپنی پارٹی کے وزیر تھے مفتاح اسماعیل صاحب. اور یہ ٹویٹ سے بات ایک بار پھر سامنے آ گئی کہ خاندانی اختلاف یا پارٹی کے اندر اختلاف تو موجود ہے. ایک ڈار ونگ ہے جو کہ خاندان کی بنیاد پہ جڑا ہوا ہے اسحاق ڈار کے ساتھ، اور ایک مفتاح اسماعیل یا پریگمیٹک ونگ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ڈار صاحب کی پالیسیز یا کوئی آلٹرنیٹیو ہونا چاہیے. اب اس کے اندر جو ہے ٹویٹ میں وہ یہ بتانا بھول گئے کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب جوکر تھے تو اس سرکس کا کنڈکٹر تو وزیر اعظم ہوتا ہے کابینہ کے اندر اور پارلیمانی جمہوریت کے اندر. تو سرکس کا کنڈکٹر کیا ان کے والد محترم شہباز شریف صاحب ہیں؟ اس سے تو یہی عنوان نکلتا ہے ان کی ٹویٹ کا. لیکن اگر ہم ٹویٹ سے آگے بھی بڑھیں اور ان کی جو یہ بات ہے کہ 1998 کے بعد ڈار صاحب نے استحکام دیا اس معیشت کو، یہ جو ہے یوسف نظر صاحب میرے سے زیادہ جانتے ہیں تاریخ کو، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. کیونکہ جس کیا کہتے ہیں کرائسس پہ پاکستان کی معیشت آ چکی تھی 1999 کے آس پاس اور پھر مارشل لاء لگا، وہ کرائسس چل رہا تھا. وہ تو 9/11 کے بعد پیرس کلب اور ڈالروں کی آمد ہوئی تو معیشت تھوڑی استحکام کی طرف گئی. تو یہ کوئی میجیشن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2018 کا کرائسس جو کہ تحریک انصاف کچا کلامی صاحب، یہ آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں کہ یہ کیا 98 میں، کیا 98-99 میں ظاہر ہے ڈار صاحب نے کوئی بڑی کامیابی دکھائی تھی نا، وہ کیا ہوا تھا، وہ کیسے مطلب
معیشت ٹھیک کی تھی انہوں نے. جی موٹی موٹی بات تو یہ کہ ان سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے وہ سرتاج عزیز صاحب تھے غالباً. IMF کا پروگرام چل رہا تھا اور پھر نیوکلیئر ٹیسٹس ہوئے. دا پروگرام ہیڈ گون آف ٹریک. سرتاج عزیز صاحب ہٹ گئے تھے اور پھر حفیظ پاشا صاحب کو لایا گیا تھا. اور جس طرح اس دفعہ اسحاق ڈار نے انڈرمائن کر کے مفتاح اسماعیل کی چھٹی کروائی, اسی طرح ان کو ڈاکٹر پاشا کو ہٹوا کے ڈار صاحب خود آئے. فارن کرنسی اکاؤنٹس فریز کیے گئے. لوگوں کے پیسہ بیسکلی جو کہتے ہیں شہریوں کا اپنا محنت کا کیا ہوا پیسہ جو بینک میں ڈالرز میں تھا اس پہ فریز کر دیا. تو اس سے بڑا تو کوئی کرائسس ہو نہیں سکتا کسی ملک میں کہ ایک عام شہری کے پیسوں کے اوپر حکومت وقت ہاتھ ڈالے, جو کہ ڈالا گیا اس وقت. پھر اگر ہم آگے چلتے ہیں 2013 سے دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس, تو 2018 کا کرائسس جو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اور خان صاحب نے انہیریٹ کیا, یہ میں اکتوبر 2016 میں, اور میرے جیسے کئی اور لوگ, یوسف نظر صاحب بھی اس میں شامل تھے, 2016 سے وارن کر رہے تھے کہ ڈارونامکس کی جو یہ پالیسی ہے اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ کی, یہ بہت مہنگی پڑے گی ملک کو. اور یہ مہنگی پڑتی رہی ہے 2018 سے آج تک. اگر ہم آج کے کرائسس کا موازنہ کریں یا اس کی تاریخ کو دیکھیں تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہے ڈار صاحب کی پالیسیز سے 2013 سے جو انہوں نے فالو کی. یا معیشت کے اندر ہم کہتے ہیں 30 سال کی کا مسئلہ ہے, لیکن شروعات یہاں سے ہوتی ہے اس کرائسس کی, اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ سے. اس وقت کیا ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. وہ ابھی بھی گمکس کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ. جیسے کل کی جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ انہوں نے اناؤنس کی کہ ہم کوئی چینج نہیں کریں گے, اس پہ انہوں نے فریٹ مارجن کو نیگیٹو کر دیا. اب آئل مارکیٹنگ کمپنیز والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے نیگیٹو کر دیا, ایک طرح سے آپ ریفنڈ کر رہے ہیں, اکاؤنٹنگ گمک امپلوائے کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی فریٹ مارجن جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا جو خرچہ عام الفاظ میں کہ پورٹ پہ تیل آتا ہے کراچی میں اور پھر اس نے پشاور تک جانا ہے, خیبر تک جانا ہے, اس کا خرچہ ہوتا ہے, وہ کسی نے ادائیگی کرنی ہے. تو ایونچولی آپ نے وہ ادائیگی کرنی پڑے گی اور اس کا پرائس کے اوپر امپیکٹ لانا پڑے گا. اور اگر آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تیل سستا ہو جائے گا, تو اس وقت چین کی معیشت کھل رہی ہے اور وہ جتنی کھلتی جائے گی اتنی تیل کی قیمتیں اوپر جاتی چلی جائیں گی. تو یہ ایک اور اکاؤنٹنگ گمک انہوں نے اگر فرض کریں حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں, جو بھی یوسف صاحب سے بات, حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں تو اب IMF دیکھے گی, انتظار کرے گی کہ کوئی نگنک حکومت آ جائے, یا وہ مطلب کیسے, مطلب اب آگے کیا ہوگا چند ہفتوں میں, یعنی ہمارے پاس تو چند ہفتے رہ گئے ہیں نا. جی IMF جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے. ان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے کہ حکومت کی جو اگریمنٹ ہے جو کی گئی تھی تحریک انصاف کے ساتھ اور پھر ان کو PDM کی حکومت کو منایا گیا, وہی بیسک اگریمنٹ ہے, اس کو فالو کرنا ہوگا. اگر آپ نے نئی اگریمنٹ لینی ہے تو اس ماحول میں نئی اگریمنٹ نہیں ہوتی, وہ الیکشن کے بعد ہی آپ نے جانا پڑے گا اور اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ یہ کرائسس کتنا گمبھیر ہو چکا ہے. محمد اورنگزیب صاحب ہیں CEO ہیں حبیب بینک کے, اور یوسف نظر صاحب اگین میں ان کی طرف وہ چائم ان بھی کریں اس میں, وہ بینکنگ سیکٹر کو میرے سے زیادہ جانتے ہیں. جب ایک بینکنگ سیکٹر کا CEO یہ دو الفاظ استعمال کرنے لگ جائے, سسٹمک رسک, جو کہ انہوں نے استعمال کیے کل, یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں فائنانس اور اکنامکس کو جو لوگ سمجھتے ہیں. اگر بینک کا CEO کہنے لگ جائے کہ سسٹمک رسک ہے پاکستان کی معیشت میں اور اس کا زیادہ نقصان ہوگا, بہت زیادہ نقصان ہوگا, تو یہ الارم بیل نہیں, یہ 5 لیول الارم بیل ہے, کہ مطلب سپرنکلرز آن کر دیں آپ اپنی بلڈنگ کے اندر, کیونکہ آگ لگ چکی ہے. تو یہ ڈار صاحب کی پالیسیز ہیں جن کی انکنسسٹنسی کی وجہ سے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیگوشیٹ کرنے کی اسٹریٹجی کی وجہ سے آج یہ حال ہوا ہے کہ CEO آف حبیب بینک saying there are systemic risks in the Pakistani economy. میں آپ کی طرف آتا ہوں. یوسف نظر صاحب, پہلے تو ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ یعنی یہ جو ڈارونامکس یا یہ کوئی مطلب انسانی تاریخ میں کوئی نیا فلسفہ ہے, یہ ڈار صاحب کی اکانومی یہ کیا ہے؟ مطلب ہمیں ایک باقاعدہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا ڈارونامکس یا یہ کیا ہے؟ مطلب جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ اصطلاح کوئی خاص ہے جو کہیں دنیا میں نہیں اس سے پہلے ہوئی یا کسی نے نہیں سوچی, جو ان کے نام سے منسوب ہو گئی ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیے پہلے تو بڑے کوئکلی ادھر صاحب کا شکریہ, ہی از ویری کائنڈ ٹو می. دیکھیے ڈارونامکس کا تو یہ تو ایک تنزیہ کہا گیا ہے, اور جو ریکارڈ یہی ہے کہ جو پہلے 98 میں جو کیا گیا تھا فارن کرنسی اکاؤنٹس کا, وہ اس کو سلیکٹیو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو اپنی فارن کرنسی آبلیگیشنز تھے اس کو آنر نہیں کیا تھا. تو ڈیفالٹ تو ہوا تھا, کون کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے ہم نے بچا کیا تھا. اس کے بعد جو ہے
हमारा रिव्यू हुआ आईएमएफ से भी, फिर जो है वो नाकाम हो गया था, हम आईएमएफ प्रोग्राम से हट गए थे। और फिर अक्टूबर में आपको पता है इतना कू हो गया था। तो वो जो था सिलसिला सारा फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का सीज करने का, उसने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। उसकी कीमत पाकिस्तान को बरसों अदा करनी पड़ी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे थे। वो तो ये कहें कि 2001 में 9/11 के बाद जब हमारे कर्जे रीशेड्यूल हुए तो काफी जो है माफी भी उससे मिल गई थी और मोहलत मिल गई थी, तो उससे हमें कुछ फायदा हुआ था। तो ये कहना है कि उन्होंने पहले भी क्राइसिस को मैनेज कर लिया था, ये सरासर जो तारीखी हकायक है उसके खिलाफ है। जहां तक ताल्लुक है डायनामिक्स का, देखिए ये जो बात है कि हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे या एक्सचेंज रेट को जो है हम नीचे ले आएंगे, ये तजर्बा जो है वो टर्की में किया ज्यादा रहा है। और टर्की में जो इन्फ्लेशन रेट है उस वक्त जो है पता नहीं इस वक्त 80% है, और वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट जो कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड इकोनॉमीज है पूरी जिसे कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में। तो वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जो तबाहकुन रास्ता है। और नहीं, जो अभी सारे अभी जो अभी अब इस वक्त तो वो उनको नहीं पता कि उन्होंने ये हुकूमत रहेगी नहीं रहे, वही वाली बात। उजैर साहब आपको भी मैं शरीकी गुफ्तगू करूंगा, आप यानी अभी तो ये सूरत हाल है ना कि अभी तो ये है कि चलो यार ये हफ्ता निकल गया, चलो यार 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, लंदन जाना है, इधर जाना है, उधर सारा फोकस है वो सियासत पे है, पॉपुलैरिटी पर है, और इस पर है कि किसी तरह से हमारी जो पार्टी की हुकूमत की पॉपुलैरिटी कम हुई है उसको किया जाए। अब उस चक्कर में चाहे वो तेल की कीमत ना बढ़ाएं, एक्सचेंज रेट को ऐसा करें, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह से वो अपने जो कायद हैं नवाज शरीफ उनको खुश कर देंगे। देखिए मिफ्ता ने तो डॉलर को कहां से कहां पहुंचा दिया था, मैंने उसको रोक के रखा है। तो ये जो बहुत सारे जो इस तरह के जो पॉलिटिकल सियासी कंसिडरेशंस हैं उसकी वजह से जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। और अब ये नौबत आ गई है कि मुझे शदीद खदशा है, डाउट है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात जो हैं या तो शुरू ही ना हो, और अगर शुरू होंगे भी तो उनको किसी नतीजे में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, और इसकी जो कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी खुदा ना खास्ता वो बहुत बड़ी होगी। अच्छा आप जरा साथ रहिएगा, एक वक्फा हम ले रहे हैं और मैं दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ रहिएगा लाइन पे। हम लोग ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे वापस आके दीगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, रियासत को दरपेश मुमकिना मुआशी मुश्किलात पर बात कर रहे थे, हमारे मेहमान भी वीडियो लिंक पर हमारे साथ जी उधर यूनुस साहब वाशिंगटन से हैं और यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ हैं बरतानिया से। अच्छा देखिए साद रफीक साहब का एक बयान आया है कि जी जो मरूसी सियासत है वो चेचक की तरह है, और यहाँ पर यानी वही मैं बात अक्सर कहता हूँ ना कि कौवा हलाल है या हराम, ये बहस हो रही थी बगदाद में। यहाँ ये बहस हो रही है कि चौधरी शुजात हुसैन क्या परवेज इलाही को निकाल देंगे या परवेज इलाही शुजात साहब को निकाल देंगे, और कल से एक और असेंबलियां टूटनी शुरू होंगी, कायदे पे इख्तलाफ आएंगे, कब होगा, कैसे होगा, दिन कितने हैं, ये असल मतलब इस देखिए ना लोग इसमें फंसे हुए हैं। कराची का मेयर अभी तक नहीं पता चल रहा मैं कौन है, 24 घंटे हो गए, वहां पर उसको एक्सेप्ट किया जाता है नहीं किया जाता, क्या हंगामा माशी हब है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे बैठ के लोग एक दूसरे से। लेकिन ये जो बड़ी चीज जो असल इशू है ना जिसका लोगों को शायद अंदाजा नहीं हो रहा, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि एक तो यूसुफ नज़र साहब हमें थोड़ा सा ये बताएं कि क्या ये मसला है कि शुजात हुसैन साहब जो हैं वो परवेज इलाही को निकालेंगे या परवेज इलाही उन्हें निकालेंगे, और उजैर साहब हमें ये बताएं कि जो है वो हमजा शहबाज खुद आएंगे या अपना नुमाइंदा भेजेंगे पाकिस्तान, ये मसला है या इससे बड़े कोई मसाइल ऐसे हैं जिससे आम लोग वाकिफ नहीं है और जिसका वो शिकार होने जा रहे हैं। लेकिन अकाबरीन जो हैं, हमारी जो एलीट है, वो शायद लोगों को उलझा के रखा हुआ है उन्होंने इन मामलात में, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। जी यूसुफ नज़र साहब और उजैर साहब। जी डॉक्टर साहब, असल में मसला ये है कि इसमें माजरत के साथ आपको तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये हमारे मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से हमारे मीडिया पे कवरेज होता है, टिकट चलाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के वो लंबी लिस्ट है, उसमें
ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ میرے خیال سے یہ سب لوگ جو ہیں آپس میں، ہمارے جو حکمراں طبقے ہیں، ان کا سارا جو ہے فوکس اسی بات پہ ہے کہ لوگوں کو ان چکروں میں ڈائر رکھو تاکہ جو اصل باتیں ہیں وہ تو ہو ہی نہیں پائیں. اب دیکھیے مثال کے طور پہ انڈیا میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 10% سے بھی کم ہے، ہمارے یہاں 30% کو پہنچ رہا ہے. انفلیشن ریٹ کو ذرا سمجھائیے گا آسان الفاظ میں. مہنگائی جو ہے ہماری ہے، مہنگائی کی شرح مہنگائی جس سے کہتے ہیں، ہر سال اوسطاً جو ہے قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، اسی شرح مہنگائی 30% کے قریب پہنچ رہی ہے ہماری یہاں، اور انڈیا میں صرف 6-7% ہے. تو ہم اس طرح سے بڑی باتیں کرنا تو آسان ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ جب تیل کی قیمت جو جون میں $120-122 پہ تھی، اب جو ہے وہ 80 پہ آ گئی ہے، تو آخر ہوا کیا؟ پھر ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ سابقہ جو وزرائے خزانہ تھے وہ سب ایسے ہی تھے، بیکار تھے. لیکن اب جبکہ تیل کی قیمت میں تقریباً جو اس کا پیک لیول تھا 30% کی کمی آئی ہے، ہم نے کیا اس کا فائدہ عوام کو پہنچا ہے؟ ہرگز نہیں. جو سارے قرضہ جات تھے، کیا جو ہماری ریونیو کی شارٹیجز تھی، کیا ہم نے کچھ ٹیکسز لگا کے کوئی ایسا چیز کیا ہے کہ اس خسارے میں جو ہے کمی آئے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا ہے. عزیر صاحب اگلے 2 یا 3 ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب ملک کے اندر مجموعی آپ جو ظاہر ہے پالیٹکس کو صورتحال تو میرا تو یہی اندازہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، یہ حکومت تو جو جہاں تک تعلق ہے معاشی بحران کا، اس کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں وہ لوگ جن کے پاس واقعی میں طاقت ہے، پاور ہے، وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا وہ یہ حالات کو مزید خراب ہونے کی اجازت دیں گے، یا پھر کوئی نئے سیٹ اپ کی، جس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، کیئر ٹیکر کہہ لیں، یا بعض لوگ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کرتے ہیں، یا اس کے لانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اور دیکھنے کی بات یہ کہ اگر وہ آ بھی جائے تو پھر کیا اس سے کیا ہو جائے گا. اچھا لیکن آئی ایم ایف کیا بات کرتی ہے کیئر ٹیکر سے عزیر یونس صاحب؟ آئی ایم ایف دیکھیں کیئر ٹیکر سے نئی اگریمنٹ پہ تو بات نہیں کرے گی. اگر پرانی یہ جو آن گوئنگ اگریمنٹ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو اور پروگرام کو بیک آن ٹریک لینے کی بات ہو تو وہ پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم درکار ہے. اس وقت کی کمی ہے. اور میں یوسف صاحب نے بھارت کا ذکر کیا، بنگلہ دیش کے پاس پاکستان سے زیادہ ذخائر ہیں ان ٹرمز منتھس آف امپورٹ کور ایز ویل، جو ریگولرلی جو ہے یوز کرتے ہیں ہم معیشت کی اسٹیبلٹی کو دیکھنے کے لیے. وہ جو ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں. آج ان کی ملاقات غالباً ہوئی شیخ حسینہ کی حکومت کے ساتھ بھی، اور پروگرام کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی. تو ہمیں تو 6 جنوری کو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ 2 یا 3 دن کے اندر آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آ جائے گی اور پروگرام بیک آن ٹریک ہوگا. تو اس بات کو کہے ہوئے 10 دن گزر گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ قطر یا ابو دھابی یا دبئی سے جو ہے آئی ایم ایف کی ٹیم غلط فلائٹ پہ بیٹھ گئی. اسلام آباد کے آنے کی بجائے وہ ڈھاکہ چلے گئے، اور وہاں انہوں نے مذاکرات جو ہے آگے بڑھا بھی دیے. تو یہ ایک پریگمیٹک پالیسی ہوتی ہے. اب وزیر اعظم صاحب اور پی ایم ایل نون بالخصوص جو ہے اگر چاہتی ہے کہ کبوتر کی طرح کرائسس آ رہا ہے اور بلی سامنے کھڑی ہے جھپٹا مارنے کے لیے، اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور بس دعائیں کرنے لگ جائیں اور دوسروں کو جوکر کہنے لگ جائیں ان کے خاندان کے لوگ، تو اس سے تو کام برا ہی ہوگا. اور اس وقت جو ایک چیز اس پہ ہم نے ٹچ نہیں کیا، جو کہ میں کئی لوگوں سے سن رہا ہوں، پوری کی پوری سپلائی چین کے اندر جو ہے اس وقت کرائسس ہے، کہ کوئی کمپوننٹس نہیں مل رہے، کسی کو پلاسٹک کی یوٹینسل نہیں مل رہی، کسی کو ایسڈ نہیں مل رہا. تو آپ کی اکراس دا بورڈ معیشت کے اندر جو کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے وہ ایک طرح سے سکڑ گئی ہے، اور ایک ان اسٹیٹ آف کرائسس ہے، کیونکہ ایلسیاں نہیں کھل رہی. تو یہ ایک طرح سے ڈار صاحب کی پالیسی نے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک سوویٹ ریپبلک بنا دیا ہے، جہاں اوپر سے بیوروکریٹس اپروو کرتے ہیں کہ بھئی یہ مال آنا چاہیے، یہ نہیں، اور اس کے اندر پورے کے پورے 23 کروڑ کی آبادی کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور یہ اگر چلتا رہا، اگین یہ بات جاننا بھی آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے معاشی کرائسیز جو ہوتے ہیں یہ ایکسپونینشلی خراب ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 1 سے 2 گئے، 2 سے 3 گئے، 3 سے 4. یہ ہوتا ہے آپ 1 سے 2 گئے، 200 سے 200 گئے، یعنی اور 200 سے 400 گئے. کلوزنگ ریمارکس یوسف نظر صاحب، اگلے چند روز یہ مطلب ہم ایکچولی لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن اگلے چند روز یا چند ہفتے یہ کہاں، مطلب خدا نہ کرے کہ کوئی
ڈیفالٹ کی طرف ہم جائیں، لیکن یعنی کتنے دن ہم دور ہیں. میں ملانا نہیں چاہ رہا بالکل سری لنکا سے، لیکن وہاں پر بھی یہی حالات تھے نا کہ جی ڈالرز ختم ہو گئے تھے، ڈالرز ختم ہونے شروع ہو گئے تھے اور جہاز کھڑا ہو گیا تھا کہ بندرگاہ کے اوپر، اور وہ واپس لوٹ گیا تھا کہ ڈالرز نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ ڈالرز کم ہو رہے ہیں ہمارے پاس، تو کہاں پہ ہم اس وقت؟ یعنی وہاں یہ اپریل میں ہوا تھا تو ہم جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈالرز کم ہو رہے ہیں. اور اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بہت ضروری جو اشیاء ہیں، جیسے تیل ہے، پیٹرولیم ہے، کوکنگ آئل ہے، اس کے بھی ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوں گے. اور اس لیے کہ آلریڈی جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو جیسے کہ بڑی آئل کمپنیز ہیں وہ بھی اپنی ایل سی جو ہیں وہ کھولنے میں ناکام ہو رہی ہیں. اگر وہ نئی ایل سی کھول سکتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ آئل امپورٹ نہیں کر سکیں گی. آئل نہیں آئے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کا کیا حل ہوگا. تو اس کی سب سے جو میرے خیال سے جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ کب تک جو ہے ہمارا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صورتحال کو دیکھتا رہے گا. اس لیے کہ انہوں نے کوشش تو انہوں نے بھی کی ایڈ لانے کی، لیکن جو اس کا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب ہوگا کیا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور مجھے جو یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا شوق نہ ہو، اور وہ شوق یہ ہوگا کہ ہمیں خبر آتی ہے کہ پاکستان کے جو ہیں فورن ایکسچینج ریزرو خالی 1 یا 2 بلین ڈالر رہ گئے ہیں. اور اب کیا ہوگا؟ تو خدا نہ خواستہ وہ نوبت آئے. میں یہ صرف ایک ہی موضوع کی وہ میں توقع کر سکتا ہوں کہ کوئی آ کے آپ کو 5-10 بلین ڈالر دے دے، جس کے آثار فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہے. جی ادیر یونس صاحب، کلوزنگ ریمارکس پلیز. یہ تو بڑی میں اتفاق کرتا ہوں یوسف صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بات ہم جیسے لوگ کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے، کہ اور میں خود کہہ رہا ہوں کئی سب مہینوں سے، کہ یہ آن گوئنگ جو پولیٹیکل اور سیاسی اور معاشی جو کرائسس ہے، دس از دا موسٹ سیریس کرائسس سنس 1971، اور اس کو اسی سیریسنس سے لینا چاہیے تھا اور ابھی بھی لینا چاہیے ہے. لیکن افسوس کے ساتھ بالخصوص وزیر اعظم اور ان کے قریبی کابینہ کے لوگ ایک شتر مرغ کی طرح جو ہے اپنی بس سر جو ہے وہ مٹی میں انہوں نے ڈال دیا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن تک معاملہ چل جائے. معاملہ الیکشن تک اس طرح نہیں چلے گا، اور اگر انہوں نے اس بات کو اور اٹکایا اور اسی طرح یہی کنٹینیو کرتے رہے اس طرح کی پالیسی، تو ملک کا، پاکستانی شہریوں کا اتنا نقصان ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بہت شکریہ یوسف نظر صاحب اور ادیر یونس صاحب، آپ نے جو بات کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وے آؤٹ کیا ہے. یہ بات بہت پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بہت میڈیا میں ہمارے جو کولیگز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کوئی چھکا چوکا لگا کے اور اس کے بعد نکل جائیں. سر ہمارے مہمانوں نے کہا کہ بیرونی امداد کی صورت میں ہی معاشی نہیں، کہاں سے 10 ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا تو مدد، وہ قرضے کی بات ہی نہیں ہو رہی. اب تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب مدد کر کے چلے جائے تو تاکہ، اور وہ نہیں آ رہا. دیکھیں نا باہر سے بھی جو اعلامیہ آیا ہے، یو ای کا دورہ بھی کیا ہے نا پرائم منسٹر صاحب نے، 3 ارب، تو 3 ارب میں سے 2 ارب ڈالر انہوں نے رول اوور کر دیے کہ بعد میں لیں گے ہم. وہ 1 ڈالر کی مدد نہیں دی، 1 ارب ڈالر کی، وہ اعلامیہ میں نہیں ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ ہمیں کوئی بتا رہا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. نہیں، کلیئرٹی یہ ہے کہ حکومت مدد پوری کرے گی، عمران خان کیا کریں گے. عمران خان، ایشو یہ ہے کہ ایک ریاست، ایک ملک ہے نا، مطلب کس نے کون سے یو سی چیئرمین کا الیکشن جیت گیا، کیا ہو گیا، اس کو ٹکٹ ہو، مطلب کراچی، سندھ، اس وقت پورا ملک ایک طرح سے وہ پیرالیسس میں ہوتا ہے نا کہ اب کیا ہوگا. ہر آدمی یہ دوسرے سے، مجھے اسٹاک مارکیٹ گر گئی ہے دوبارہ، ڈالر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ باہر جا رہا ہے. مطلب اب اس میں کہ یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نکالیں گے، اس کو کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، معاشی حالات تو اس پر آپ نے ڈسکشن کر لی ہمارے مہمانوں سے، لیکن اس وقت حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں تاکہ حکومت کو، وفاقی حکومت کو خطرہ نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بڑا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سب کے اوپر آ جاتا ہے. اور وہ جو مجھے ڈر جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاست اور تاریخیں اور کس تاریخ کو کیا ہوگا، اس کے اوپر یہ جو معاشی بحران ہے اور جو معیشت کا ایک دم سے بہت بڑا کرائسس آلریڈی موجود ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ وہ ایک ٹریگر پوائنٹ بن جائے. لیکن اور میں بڑا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں. ٹریگر سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو ایک ٹریگر ہوتا ہے نا، جیسے کہ اچانک لوگ بیٹھے ہیں خوشحال سب سکون سے بیٹھے پلاننگ کر رہے ہیں، یہ ہو گیا اور ایک لڑکا نکلا تیونس میں سبزی والا اور اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور اس کے بعد حالات سب کے ہاتھ سے نکل گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بحران جس سے ہمارے اکابرین لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ ایسے ہوگا. مطلب عمران خان صاحب واپس جائیں گے اسمبلیوں میں، پھر اس کے بعد وہ کیئر ٹیکر اناؤنس ہوگی، پھر وہ پنجاب کے پی اسمبلی کے اندر نام آئیں گے، ڈسکس ہوں گے. یہ جب کا قصہ ہے، جب یہ سارا پروسیس اور ساری ظاہر ہے کہ حکومت بھی ادھر ہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ میں نے کہا یو سی چیئرمین کون، میری یہ سارا ایک طرف چل رہا ہے ایشو. دوسرا یہ ہے کہ اسی دوران جب یہ سارا چل رہا ہوگا تو آپ کے پاس ڈالر ختم ہو جائیں گے، اور یہاں پر کوئی وہ بوجھ لینے کو تیار نہیں ہو رہا جو فیصلے، کیونکہ حکومت کا وے آؤٹ دیکھیں نا. اب اسحاق ڈار صاحب کا یعنی اس سیٹ اپ کا یا تو کوئی اچھی خبر ہوتی تو آپ کہتے چھکا چوکا لگا کے اب کہتے الیکشن میں جا رہے ہیں. وہ چھکا چوکا اس صورت میں لگتا جب یہ مدت پوری کرتے اور یہ 1 سال اور لیتے. یہ کہہ رہے تھے نا 1 سال اور لے کے معاشی. عمران خان نے وہ حکومت ہی توڑ دی. جب حکومت توڑ دی آپ نے تو پھر اس کے بعد پورا سیٹ اپ ہل گیا، ٹھیک ہے نا. اب وہ پورا سیٹ اپ دوسرے اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے، تو 1 سال والا پلان آگے کرنے والا تو گیا نا، وہ بالکل ہی کھڈے لائن لگ گیا نا کہ 1 سال معاشی ایمرجنسی لگا کے وہ پلان حکومت پارلیمنٹ آگے کرے گی. اب تو نیا الیکشن کیا مرکز میں ہوگا، کیا یہ صوبے میں ہوگا، سندھ میں کیا حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں وہاں کے فائنل ریزلٹس آنے کے بعد، جو کہ 1 دن کی تاخیر ہو گئی کمپلیٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا وجہ ہوئی، کیا نہیں ہوا. ایشو یہ سارا کہ جو دوسرے اور پھر اس کے بعد دیکھیں جاپان کا جو دورہ ہوا ہے جاپنیز پرائم منسٹر کا پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ، تو اس میں بہت بڑی ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہیں جاپان کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور آج دوبارہ انہوں نے لائیو ڈیلز کی ہیں چائنا نے، کیونکہ وہاں سے جو ان کا فلیٹ گزارا تھا امریکنز کا ساؤتھ چائنا سی تھے، تو انہوں نے لائیو کمبیٹ ڈرلز جو ہے وہ اس کی ایکسرسائزز کی ہے بہت بڑے پیمانے پہ. وہاں جنگ پنپ رہی ہے. یہ جو ہے یہ نائپرو یا نائپرو جس طرح پروناؤنس کریں، یوکرین میں وہاں پہ بومنگ ہوئی ہے، وہاں پہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے، کھنچتی جا رہی ہے. اسٹیل میٹ جو ہے نا، اسٹیل میٹ ہو جانا جنگوں میں بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سائڈ جیت نہیں رہی، لوگ مر رہے ہیں، یا ایک سائڈ جیت جاتی ہے یا ایک سائڈ ہار جاتی ہے، یا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. جب اسٹیل میٹ جنگوں میں بدترین ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی مارا ہوئی اسٹیل ہو گئی ہے، جنگ اسٹیل میٹ ہو گئی ہے جو یوکرین کی، ٹھیک ہے، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ اب وہ 1 سال بڑھ گیا. اور آپ دیکھیں 1 سال پہلے، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کی پاس $17 ارب پڑے تھے. 17 ارب ڈالر تھے آپ کے پاس 1 سال پہلے. اسی مہینے میں 17 ارب ڈالر تھے جنوری 2022 میں، اور آج آپ کے پاس 4 ارب سے نیچے آ چکے ہیں. اور آپ کا مکمل طور پر لوگوں کا آپ دیکھیں اس وقت کے حالات کیا تھے اور اس وقت کے حالات کیا ہیں، اور عدم استحکام دیکھیں، آپ بے چینی لوگوں میں دیکھیں، پریشانی دیکھیں، اور لوگ تمام کیا ڈسکس کریں. اچھا جی ادھر کون جیتا، ادھر یو سی میں کیا ہوگا، اچھا کون کدھر سے ٹوٹ گیا، وہ پرویز الہی صاحب کا کیا بنے گا، وہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کب آئیں گی، کیا وہ دوسرا گروپ بنے گا، ادھر ہوگا ادھر. اور اسی دوران یہ معیشت جو ہے یہ ایسے جا کے ٹکرائے گی کسی جگہ پر جو خدشہ ابھی یوسف نظر صاحب ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے ڈالر رہ گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گردوں نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.